اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، معرفت نفس کے عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ خود شناسی ایک ایسا موضوع ہے کہ جو اسلامی تعلیمات میں نہایت ہی اہم ہے۔ معرفت باری تعالیٰ میں بنیادی زینہ خود شناسی ہے، اور انسان خود شناسی سے ہی خدا شناسی تک پہنچ سکتا ہے، اور واحد راستہ خود شناسی ہے۔ لہٰذا ہماری جو اردو زبان ہے، اس میں خودی کے عنوان سے جو مضامین بیان کیے جاتے ہیں، جو اشعار بیان کیے جاتے ہیں، وہ اسی معرفت نفس سے متعلق ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہاں خودی یہی نفس انسانی ہے۔ اس خودی کی معرفت حاصل کرنا اسلامی تعلیمات میں، دینی تعلیمات میں، قرآنی تعلیمات میں معرفت نفس کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا خود شناسی نہایت اہم موضوع ہے، چونکہ انسان نے خداوند متعال تک پہنچنا ہے، اور انسان کے سفر کا بنیادی ہدف، مقصد، غایت، جہاں انسان نے پہنچ کر اپنا سفر ختم کرنا ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور اس سفر میں انسان نے جو راستہ انتخاب کرنا ہے کہ جس راستے سے انسان خداوند متعال تک پہنچ سکتا ہے، اپنے ہدف تک پہنچ سکتا ہے، وہ راستہ انسان کا نفس ہے۔ یعنی خود انسان ہدف تک پہنچنے کا راستہ ہے، کوئی دوسری چیز راستہ قرار نہیں پا رہی ہے۔ بس یہاں مقصد ذات باری تعالیٰ ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ انسان ہے، یعنی انسان کی خودی ہے، یعنی انسان کا نفس ہے۔ اب تک ہم آپ کی خدمت میں خود شناسی اور معرفت نفس کے موضوع پر جو گزشتہ 8 دروس بیان کر چکے، ان 8 دروس میں ہم نے 2 بنیادی سوالات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ معرفت نفس کی بحث جو ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں معرفت نفس کی بحث کی اس قدر اہمیت جو بیان کی گئی ہے، اس اہمیت کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس قدر کیوں تاکید کی گئی ہے کہ انسان خود شناسی کرے، معرفت نفس حاصل کرے۔ اور پھر دوسرا اہم موضوع کہ کون سی چیز معرفت نفس نہیں ہے، یعنی انسان اپنے اس بدن کو اپنی خودی تصور کرے، اپنی خودی جانے، اپنی حقیقت جانے۔ یہ حقیقت میں انسان کا نفس نہیں ہے، یہ حقیقت میں انسان کی خودی نہیں ہے، بلکہ انسان کا نفس اور انسان کی خودی ہے جو اس بدن کے امور کی تدبیر کر رہی ہے۔ یہ بدن ایک لباس ہے، یہ بدن ایک اوزار ہے، اور ایک ایسا لباس ہے کہ اگر مرد کا لباس اس نفس پر پہنا دیا جائے تو وہ مرد ہو جائے گا، اور اگر عورت کا لباس پہنا دیا جائے تو وہ عورت ہو جائے گا، اور اگر مخنث کا لباس اسے پہنا دیا جائے تو یہ مخنث ہو جائے گا۔ اور بیان ہوا کہ اگر نفس کی خود کی حقیقت کو مد نظر رکھا جائے اور اس لباس کو اس سے اتار دیا جائے اور تجرید کر دیا جائے، اور خود نفس کی حقیقت کے بارے میں یہ سوال کیا جائے کہ کیا یہ نفس حقیقتاً مرد ہے، عورت ہے یا مخنث ہے،
تو کہا جائے گا کہ نفس ان عناوین سے بالاتر ہے اور آزاد ہے۔ یہ انسان کا لباس ہے جو اسے پہنایا جاتا ہے، ایک ابزار ہے، ایک آلہ ہے جو اسے پہنایا جاتا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں پہنچنے والا نفس نہ تو مرد ہے، نہ عورت ہے، نہ مخنث ہے، اور وہ ان قیود سے آزاد ہے۔ لہٰذا جب انسان کے نفس کو ان قیدوں سے تجرید کر دیا جائے، یعنی یہ بدن جسے ہم اپنی زندگی میں اپنی حقیقت سمجھتے ہیں، اگر ہمیں اس بدن سے آزاد کر دیا جائے تو وہ حقیقت جو مجرد ہوگی، جو نفس ناطقہ ہے، وہ ان قیودات سے آزاد ہے۔ اس موضوع پر ہم گزشتہ 8 درسوں میں آپ کی خدمت میں تفصیلی گفتگو کر کے آئے، اور آپ اگر ان مضامین پر توجہ فرمائیں تو بہت ہی اچھی انداز سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ہم نے اپنی آخری درس میں یعنی 8ویں درس میں یہ بیان کیا تھا کہ ہم 9ویں درس میں مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کو معرفت نفس کے مسائل میں بیان کریں گے، یعنی جہاں تفسیر المیزان میں مفسر عظیم الشان قرآن نے معرفت نفس کے موضوع کو بیان کیا ہے، وہاں دیکھیں گے کہ علامہ کی بحث کا خلاصہ کیا بنتا ہے، اس خلاصے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ مثلا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کے ذیل میں مفسر عظیم الشان قرآن نے معرفت نفس کی بحث کو مطرح کیا ہے۔ خداوند متعال مؤمنین کو مخاطب قرار دے کے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے نفس کی فکر کرو، یعنی اپنی فکر کرو، یعنی اپنے بارے میں غور و فکر کرو، یعنی اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو۔ پس خداوند متعال اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں مؤمنین کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے نفس کی معرفت کرو۔ یہاں بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا جو راستہ طے کرنے کا انسان کو حکم دیا ہے کہ اے انسان تو مجھ تک پہنچ، وہ راستہ مومن کے نفس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ یعنی مومن جب اپنی طرف متوجہ ہوگا تب خداوند متعال کی طرف توجہ اختیار کر کے خداوند متعال تک پہنچے گا۔ پس یعنی جب انسان سے یہ کہا جاتا ہے کہ توجہ کرو، آگاہ رہو، اپنا راستہ گم نہ کرو، تو یہاں مراد یہی خودی ہے، یہی نفس ہے، یہی راستہ ہے، یہی طریق ہے، نہ یہ کہ اس طریق پر چلنے والا کوئی اور بدن ہوگا کہ جو اس طریق پر چلتے ہوئے آگے گامزن ہوگا۔ نہیں، یہاں 3 چیزیں نہیں ہیں۔ مثلا بنیادی طور پر جب ہم سفر کرتے ہیں تو 3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ایک غایت ہے، مقصد ہے، جہاں انسان نے پہنچ کر اپنا سفر ختم کرنا ہے۔ مثلا میں نے پشاور جانا ہے تو پشاور میرا مقصد ہے، اور خود میں مسافر بنوں گا جس نے پشاور تک جانا ہے۔ اب میرے پشاور تک جانے کے لیے جو راستہ، جو کلومیٹرز، جو مائلز لگیں گے، ان کو سفر کہا جاتا ہے۔ وہ طریق ہے کہ جس طریق کو طے کر کے میں نے پشاور پہنچنا ہے۔ تو پس ذہن یہاں 3 چیزوں کو تصور کرتا ہے، ایک مقصد ہے، ایک مسافر ہے، اور ایک طریق ہے۔ جبکہ مفسر عظیم الشان قرآن یہاں کی بحث میں جس مطلب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ غایت پروردگار کی ذات ہے، اور اس غایت میں جو طریق ہے، جس طریق کو طے کر کے مسافر نے پہنچنا ہے، وہ نفس ہے۔ پس نفس ہے جس نے پہنچنا ہے، اور طریق بھی نفس ہے کہ جس طریق کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان نے اور خودی نے پروردگار تک پہنچنا ہے۔ کوئی دوسرا یا تیسرا یہاں پر موجود نہیں ہے کہ جس کو لایا جائے وسط میں اور اسے کہا جائے کہ تو خداوند متعال تک پہنچ۔ لہٰذا اگر کہا جائے کہ اپنے نفس کی فکر کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس ہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کی ہدایت کا ذریعہ اور انسان کی ہدایت کا راستہ ہے، نہ یہ کہ راہ ہدایت پر چلنے والا جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ یہ بحث تھوڑا
غور طلب ہے جس پر توجہ کرنی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم آپ کی خدمت میں اسی مطلب کو بیان کرنا چاہیں تو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اگر خداوند متعال راہ ہدایت کی حفاظت کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ راہ ہدایت کی حفاظت کرو، یعنی اپنے نفس کی ہمراہی کا ہمیں دستور دے رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے نفس کی ہمراہی کرو، یعنی اس کے ساتھ چلو، تو یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ مومن کا نفس ہی وہ راستہ ہے جسے طے کرنا ہے، اور اس راستے کو طے کر کے انسان سعادت مند ہو سکتا ہے اور سعادت تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا اس مطلب کو بطور خلاصہ جو بیان کیا گیا، اسی مطلب کو سورہ حشر میں اگر دیکھا جائے تو وہاں آیات نمبر 18 اور 19 ہیں، وہاں بطور اجمال اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ خداوند متعال وہاں سورہ حشر میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو خوب، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر وہ شخص جسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ خدا سے ڈرو، وہ یہ دیکھے کہ اس نے کل روز قیامت کے لیے اپنے لیے کیا چیز آگے بھیجی ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو چونکہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے آگاہ ہے، یقیناً اس سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذی نسوا اللہ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ نے انہیں خود سے فراموش کر دیا ہے، یعنی خود کی خودی سے انہیں فراموشی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب وہ خودی کو نہیں پہچانتے اور اپنی خودی سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یعنی اولئک ہم الفاسقون۔ پس اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو خودی کو بھلا دیتے ہیں، جو لوگ خودی سے غافل ہو جاتے ہیں، در حقیقت وہ افراد فاسق ہوتے ہیں۔ ان افراد کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے، یہ افراد اپنے نفع اور اپنے نقصان کی تشخیص سے، اسے سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ان کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ پس نفس کی طرف توجہ کرنا یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ نفس کے اعمال صالح ہی آخرت کے لیے ذخیرہ ہیں۔ اگر یہ نفس صالح اعمال کو انجام دے گا تو ذخیرہ عقبہ قرار پاتے ہوئے یہ اعمال صالح انسان کے لیے مفید واقع ہوں گے آخر میں۔ اور چونکہ نفس کے لیے آج، کل، پرسوں، گزشتہ، ماضی، حال، یہ نفس کے لیے اہمیت نہیں رکھتا ہے، اور نفس ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ثانیہ جو ہے وہ کمال کے مراتب کو طے کرنے میں لگا ہوا ہے۔ منتہا ان کمال کے مراتب کو طے کر کے انسان کے نفس نے جس مقصد تک پہنچنا ہے وہ ذات باری تعالی ہے۔ بس انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اس سفر کو جاری رکھے، اور جاری رکھتے ہوئے غافل نہ ہو، یعنی سفر تو ہم سب نے کرنا ہے اور ہم سب یہ سفر کر رہے ہیں، منتہا کوئی غافل ہے اور غفلت میں سفر کر رہا ہے اور اسے اپنی غفلت کا علم بھی نہیں ہے کہ وہ غافل ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ عالم ہے۔ اور دوسرا وہ افراد کے جو اس سفر کو طے کر رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ وہ غافل ہیں۔ اور تیسرا وہ افراد کے جو آگاہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، معلومات کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اس سفر کو طے کر رہے ہیں۔ پس اللہ کی طرف سفر انسان کا ہدف ہے، انسان کا مقصد ہے، انسان کی غایت ہے کہ وہ اللہ تک سفر کو کرے، اور عاقل شخص اپنا مقصد کبھی نہیں بھولتا ہے۔ مثلا میں نے مثال دی آپ کی خدمت میں کہ میں نے پشاور جانا ہے،
تو مجھے پشاور جو میرا مقصد ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، مجھے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اور پہنچنے تک اپنے مقصد کو ذہن سے فراموش نہیں کرنا، لیکن میں پشاور کی غرض سے، مقصد سے اور نیت سے نکلوں اور جا کر کراچی پہنچ جاؤں، جا کر میں کوئٹہ پہنچ جاؤں، تو یعنی میں اپنے مقصد تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوا ہوں، چونکہ میں نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، فراموش کر دیا، اور اس بھلانے کے نتیجے میں نے اپنا راستہ گم کر دیا اور کسی اور جگہ سے جا کر نکل آیا۔ بس انسان اپنا مقصد نہ بھولے کہ اس نے کہاں جانا ہے، اور جب مقصد نہیں بھولے گا تو اسی مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان تغودو کرے گا، انسان جد و جہد کرے گا۔ لیکن پھر بھی یہاں اس بحث میں انسان کا جو مقصد ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اور انسان نے ذات باری تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ آگاہ ہو کر پہنچے تو بھی ذات باری تعالیٰ تک پہنچنا ہے، نا آگاہی میں بھول کر غفلت میں اگر اس سفر کو طے کرے تب بھی انسان نے اس ذات باری تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اور یہ ایک تکوینی سفر ہے کہ انسان نے وہیں پر جا کر اس سفر کو ختم کرنا ہے۔ پس وہ افراد جو اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، یعنی اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، تو خدا خود ان کو ان کی خودی سے بھلا دیتا ہے اور وہ اپنی خودی کو بھول جاتے ہیں، جس کے باعث وہ اپنی آخرت کے لیے کوئی عمل کو ذخیرہ نہیں کرتے ہیں۔ پس وہ پہنچیں گے آخرت میں، پہنچیں گے پروردگار کی بارگاہ میں، لیکن وہاں خسارے کی حالت میں پہنچیں گے، ہلاکت کی حالت میں پہنچیں گے، ان کا دامن خالی ہوگا اور وہ وہاں جا کر حسرت کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ بس انسان نے جو ذات باری تعالیٰ تک پہنچنا ہے، جو اس کی غایت ہے، تو انسان کو دستے پر وہاں پہنچنا چاہیے، اپنا دامن بھرا ہوا ہونا چاہیے جب انسان وہاں پر پہنچے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا خدا کی طرف سفر کرنا یہ انسانی نفس کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور انسانی نفس کے علاوہ انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور چونکہ خود انسان کے علاوہ کوئی انسان کا راستہ نہیں ہو سکتا، یعنی انسان کسی اور شے کے ذریعے اور کسی اور شے کو جو ہے وہ مسافر قرار دے اور وہ راستہ انسان کے نفس اس راستے کو طے کر کے خداوند متعال تک پہنچے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جیسے عام مثالوں میں 3 چیزوں کو متصور کیا جاتا ہے، مسافر اور مقصد اور طریق، جو 3 چیزیں ہم نے بیان کی، تو یہاں اسی نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد تو ذات باری تعالیٰ ہے، مسافر ہم کسی اور کو قرار دے دیں اور طریق قرار دیں یہی نفس، یا کہیں کہ ایسے ہے تو ایسے نہیں ہے۔ یہی نفس انسانی ہے جو طریق ہے، یہی نفس انسانی ہے جو مسافر ہے، اور اسی نفس انسانی کو پروردگار تک پہنچنا ہے۔ یہاں 3 چیزیں نہیں ہیں۔ پس جو خود کو بھلا دیتا ہے، جو خود سے غافل ہو جاتا ہے اور اسے اپنی خودی بھول جاتی ہے، تو فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اسے خداوند متعال اس کی خودی سے غافل کر دیتا ہے، اس کی خودی سے بھلا دیتا ہے۔ انسان نے مختلف مراحل سے عبور کرنا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ایک زمانہ تھا جب جنین کی کیفیت میں اپنی والدہ کے رحم میں موجود تھا، پھر اس کی ولادت ہوتی ہے تو یہ نومولود بچے کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، پھر نشو و نما پاتا ہے اور لڑکپن کے ایام کو گزارتا ہے، اور پھر نشو و نما پاتا ہے تو نوجوانی کے ایام میں داخل ہوتا ہے، پھر نشو و نما پاتا ہے تو جوان کڑیل گبرو جوان بن جاتا ہے، پھر نشو و نما پاتا ہے تو پھر یہ بڑھاپے کی طرف، ادھیڑ عمری کی طرف جو ہے وہ یہ اپنے سفر کو جاری کرتا ہے۔ پھر یہ آگے نشو و نما پاتا ہے تو اس کا اس عالم مادہ سے انقطاع ہو جاتا ہے اور یہ عالم برزخ کی طرف چلا جاتا ہے۔ عالم برزخ سے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے یہ انسان
قیامت کی جو منظر ہے اور جو قیامت ہے وہاں پر پہنچتا ہے، اور پھر قیامت کی منازل کو طے کرنے کے بعد یہ انسان جنت یا جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو انسان نے ان مراحل کو، ان مراتب کو طے کرنا ہے۔ یہ انسان جو اپنے وجود کے آغاز سے اپنے منتہا تک اس سفر کے مراحل کو طے کرتے ہوئے قرب پروردگار جو اس کا مقصد ہے، وہاں پر جب یہ پہنچ کر اپنے سفر کو ختم کرے گا تو خداوند متعال فرمائے گا کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ انسان نے بے شک اپنے اس سفر کو اپنے پروردگار تک پہنچ کر ہی منتہا کرنا ہے اور ختم کرنا ہے۔ انسان اس سفر میں جہاں کہیں بھی قدم رکھے گا، جہاں کہیں بھی اس سفر کو طے کرے گا، تو یہ سفر انسان کا اس کے اپنے قلبی اعمال کے ساتھ، جو اعمال اعتقادات کی صورت میں ہیں، جو اعمال قلبی امور کی صورت میں ہیں، انسان اس سفر کو طے کرے گا۔ بس انسان کا یہ سفر جو جاری ہے یہ قلبی اعمال کے ساتھ ہوگا یا جسمانی اعمال کے ساتھ ہوگا، اور جسمانی اعمال بھی دو طرح کے ہیں، یا وہ عمل صالح ہے یا وہ عمل غیر صالح ہے۔ تو انسان قلبی اعمال کے ساتھ، جوارحی اعمال کے ساتھ اس سفر کو طے کرے گا، اور اس کا ہدف جو ہے وہ خداوند متعال تک پہنچنا ہے۔ جس نے اچھا عمل کیا ہوگا اس کی آخرت جنت اور اچھی نظر آئے گی، اور جس کا عمل برا ہوگا، عمل ناصالح اور ناخالص ہوگا، اس کی آخرت بھی ناخالص اس کے لیے نظر آئے گی جہنم کی صورت میں۔ تو خلاصہ مطلب جس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں مفسر عظیم الشان قرآن، وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان کا ہدف ذات باری تعالیٰ تک پہنچنا ہے جو اس کا مقصد ہے، اور دوسرا اس مقصد تک پہنچنے کا طریق اور راستہ انسان کا نفس ہے۔ خود انسان ہدف تک پہنچنے کے لیے راستہ ہے، اور انسان کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے اس مقصد کو طے کرتا ہے۔ یہ ایک نقطہ جو ان آیات سے ہمارے لیے واضح ہوتا ہے، اور دوسرا نقطہ بھی یہی ہے کہ جو دوسری جگہ سے مفسر عظیم الشان قرآن بیان کر رہے ہیں، یعنی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ پروردگار کی طرف سفر کا راستہ انسان کا نفس ہے، اور خود پروردگار اس کا مقصد ہے، اور یہ راستہ تکویناً ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو تکوینی حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جو پائیدار حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جو لا یتغیر حقیقت ہے۔ تمام موجودات، چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ غیر انسان ہوں، تمام موجودات تکویناً اپنے پروردگار کی تربیت کے ماتحت اس سفر کو طے کر رہے ہیں، اور تمام موجودات نے خداوند متعال تک پہنچ کے اس سفر کو ختم کرنا ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَىٰ، یعنی انسان نے اس سفر کو پروردگار تک، یا موجودات نے اس سفر کو پروردگار تک پہنچ کر ہی اس سفر کو خاتمہ بالخیر کرنا ہے۔ لہٰذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خداوند متعال سورہ ہود کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، یعنی کوئی بھی جنبندہ، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ جس کی پیشانی سے اللہ نے اس کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا پروردگار جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، یعنی میرا پروردگار ہی ہے جو صراط مستقیم ہے، میرا پروردگار ہی ہے جو راہ راست ہے۔ تو یہ راستہ دوسرے راستوں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ تم دائیں مڑ جاؤ یا بائیں مڑ جاؤ، نہیں، یہ راستہ واحد راستہ ہے، اور ہر موجود کو، ما من دابت، ہر دابہ کو اس کے مقصد تک پہنچنا ہے، اور وہ مقصد ذات باری تعالی ہے۔ پس ہر موجود تکویناً، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ غیر انسان ہے، وہ اپنے مقصد یعنی ذات باری تعالی تک اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس منتہا تک پہنچ کے وہ اپنے سفر کو پائے تکمیل تک پہنچائے گی۔ خداوند متعال سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں بھی
اسی حقیقت کو بیان فرما رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو جس قدر مشقت اٹھا کر بھی اپنے پروردگار کی طرف بڑھے گا تو اس پروردگار سے وہاں ملاقات کر لے گا، فملاقی ہے یعنی تو اس سے ملاقات کرے گا۔ یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ طے کرنا اختیاری نہیں ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں اللہ تک پہنچنا، میں اللہ کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا ہوں، میں یہیں پہ رہنا چاہتا ہوں۔ نہیں، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہماری بازگشت بھی اللہ کی طرف ہے۔ پس اگر کوئی شخص مومن ہے تو اس نے بھی اس راستے کو طے کرنا ہے، اگر کوئی شخص کافر ہے تو اس نے بھی اسی راستے کو طے کرنا ہے، اگر کوئی آگاہ ہے جانتا ہے تو بھی اس نے اس راستے کو طے کرنا ہے، اور اگر کوئی آگاہ نہیں ہے، جاہل ہے، نادان ہے تو بھی اس نے اس راستے کو طے کرنا ہے۔ پس انسان عالم ہو یا جاہل ہو، اس کا عالم ہونا، اس کا جاہل ہونا اس راستے کو طے کرنے میں دخالت نہیں رکھتا ہے۔ البتہ اگر انسان توجہ رکھے یعنی متوجہ ہو تو یہ توجہ انسان کے اعمال کے اوپر نمایاں تاثیر چھوڑتی ہے اور انسان کے عمل پہ نظر آتا ہے کہ توجہ کے باعث اس کا عمل کس قدر نورانی ہو گیا ہے۔ انسان کا واحد مربی اس کا عمل ہے کہ جو انسان کو اپنے سے مناسب بناتا ہے۔ اگر انسان کا عمل سعید ہے تو انسان سعید ہوگا، اور اگر انسان کا عمل شقی ہے تو انسان بھی شقی ہو جائے گا۔ اگر عمل ہدف سے ہم آہنگ ہو جائے یعنی خداوند متعال تک جو ہم نے پہنچنا ہے تو ہمارا عمل اگر اس ہدف سے ہم آہنگی رکھتا ہے تو یہ عمل انسانی نفس کی سعادت اور انسانی نفس کے کمال کا باعث بنے گا۔ عمل کا خالص ہونا معرفت نفس پر منحصر ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لے تو یہ معرفت نفس باعث بنے گی کہ انسان جو عمل انجام دے رہا ہے وہ عمل خلوص کے ساتھ ہو، وہ عمل سعادت کے ساتھ ہو، وہ عمل انسان کے مقصد اور انسان کی غایت سے مناسبت رکھتا ہو۔ یہ وہ موضوعات ہیں جنہیں آج ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ کل پھر مفسر عظیم الشان قرآن کی نظر کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے معرفت نفس سے متعلق۔ خداوند متعال کے حضور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نورانی معارف پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نورانی معارف کو سمجھ کر ہمیں اپنی غایت، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے سعادت مندانہ اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری غایت کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ خداوند متعال آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کا پشت پناہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔